یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو زیادہ دولت اکٹھی کرے، اگرچہ ہماری آج کل سوچ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے معزز، سب سے عزت والا، سب سے زیادہ ہمارے نظریے کے سوچ کے مطابق سب سے زیادہ پروٹوکول والا وہ شخص ہوگا جو زیادہ دولت مند ہوگا، جس کے ساتھ 4-5 گارڈ ہوں گے، 2-4 گاڑیاں ہوں گی، بنگلہ ہوگا، اچھا کھاتا پیتا، اچھے لباس والا ہوگا۔ یہ نہیں میرے محبوب نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور اوروں کو پڑھائے، جو قرآن پاک سیکھے اوروں کو سکھائے، اور اس کا ثواب صرف یہ نہیں کہ زندگی تک ہے بلکہ یہ آخرت تک اس کو ملتا رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے تک اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن پاک کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا رہے گا۔ اور ہمارے رب کی رحمت جو ہے نا وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے علاقے کے اندر ایک عورت بیوہ ہو گئی، اور اس بیوہ پر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، خامد فوت ہو گیا، صرف 3 درہم تھے گھر کے اندر۔ وہ 3 درہم اس دور کے اندر یعنی یہ ہوں گے جس طرح آج کل ہمارے 3 روپے ہیں، غربت کا زمانہ۔ اب وہ 3 درہم تھے، اب بڑی پریشان، بھی بچے بھی ہیں، کیسے گھر کا گزارا ہوگا۔ اس 3 درہم کا اس نے کیا کیا کہ بازار سے دھاگا لیا، سوت لیا، اس کو وہ کاٹ کر جو ہے نا وہ فروخت کرتی تھی، گزارا ہوتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، 5 کا بکے، 2 گھر میں خرچ کر لیے، 3 کا پھر سامان لے لیا، پھر اسی طرح جو نفع ہوتا ان کو گھر خرچ کر لیتی، باقی کا اور سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن گھر میں کام کر رہی ہے، اب پرندہ آیا اور اس کے وہ اون کو جو پنے بنائے ہوئے تھے وہ پرندہ لے کر چلا گیا۔ رونے لگی کہ کیا ہوا، میرا تو سرمایہ چلا گیا۔ اس دن یعنی سارے پیسوں کا سامان لے آئی کہ چلو کل جو ہے نا اس کو ڈبل کام ہو جائے گا۔ اب جب وہ پرندہ لے کر اڑا، اب وہ عورت آ گئی چلتے چلتے روتے پیٹتے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اب آ کر پتہ ہے کیا کہا، رونے لگی، اپنی ساری غم کی داستان سنائی، میرے ساتھ یہ ہوا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہمارا رب وہ رحیم ہے یا ظالم ہے؟ اس عورت نے کہا کہ کیا ہمارا رب رحم کرنے والا یا ظالم ہے؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس کی جو مصیبتوں کی داستان تھی نا وہ سننے کے بعد ابھی جواب کوئی نہیں دے رہے تھے، خاموش ہی بیٹھے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اٹھ کر باہر گئے، کیا دیکھا کہ 10 آدمی ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، 10 آدمی ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ہم کشتی میں تھے، جہاز میں سوار تھے اور سمندر کے راستے ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، اچانک ہمارے جہاز میں سوراخ ہوا اور پانی جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے جہاز کے اندر آنے لگا اور ہمیں موت نظر آ رہی تھی، موت ہمارے سامنے منڈلا رہی تھی، ہم نے ابھی مر جانا ہے، یعنی اتنا تیزی سے پانی آ رہا تھا، ہم بڑے پریشان تھے۔ اچانک ہم نے یہ پھر اس وقت منت مانی کہ اگر ہم بچ گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا 1000 درہم جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا۔ ہم سب نے منت مانی تھی، ہمیں موت نظر آ رہی تھی، اور اس وقت اس حالت کے اندر ہم نے کیا دیکھا اچانک کہ ایک پرندہ جو ہے نا وہ اڑتا ہوا آیا اور اون کا پنہ جو ہے نا اس نے ہماری کشتی کے اندر ڈالا، اور اس اون کے پنے کے ذریعے ہم نے سوراخ کو بند کیا اور کشتی سے پانی کو نکال کر ہم نے سمندر کے اندر ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ساحل کے کنارے لگا کر بچا لیا۔ ہم اجنبی ہیں اس علاقے کے اندر، ہم نہیں جانتے یہاں پر کسی کو بھی، ہم وہ 1000 درہم یعنی 10,000 درہم لے کر آئے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بااعتماد آدمی ہے؟ سارے لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا، ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں، یہ 10,000 درہم ہے ہماری طرف سے، آپ یہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ خیرات کر دینا، تقسیم کر دینا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ان سے وہ 10,000 درہم لے کر اندر گئے، اس مائی کو جا کر دیے، اے مائی یہ لے اپنا گزر اوقات کر لینا، اب مجھے یہ بتا کہ میرا رب ظالم ہے یا رحم کرنے والا ہے؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے واقعی میرا رب جو ہے نا وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمارا رب تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میں بندے کو معاف کر دوں، اس کی بخشش فرما دوں، اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا وارث بنا دوں۔ علم ادب کی کتاب کلیوبی اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کل حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ایک شخص کو بخشنا چاہے گا، وہ رب ویسے بخش دے اسے کسی نے نہیں پوچھنا، لیکن عدل بھی کرے گا رب العالمین۔
حتیٰ کہ اگر دو بکریوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ٹکریں ماری ہیں، اگر ایک نے بلا وجہ دوسری کو ٹکر ماری ہے نا، اس کا بھی قیامت کے دن اس کو قصاص لے کر دیا جائے گا۔ اتنا رب العالمین عدل فرمائے گا۔ ایک شخص کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے تھوڑے سے گناہ زیادہ ہوں گے، حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتے جا اس بندے سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ کیا اس کی اولاد میں، اس کے خاندان کے اندر کوئی عالم تھا؟ فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ تو تو سب کچھ جانتا ہے، سب تیرا علم تو ازلی ابدی ہے۔ فرشتہ جا کر پوچھے گا کہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے تیرے خاندان میں عالم ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے جا کر پوچھو اس کے محلے میں کوئی عالم؟ نہیں۔ خاندان کے اندر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھایا؟ نہیں۔ کسی عالم کے ساتھ دوستی؟ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے جا کر پوچھو کیا اس کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی تھی کہ جس کی آگے جو ہے وہ عالم دین کے ساتھ دوستی ہو؟ اب وہ بندہ کہے گا کہ ہاں میرا فلاں دوست تھا اور اس کا دوست آگے عالم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اب واسطہ عالم کا تھا درمیان میں، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور یہ تو میرے ساتھ صاحب تو ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، کتنے علماء کو تیار کیا، اور آج وہ علماء دنیا کے اندر جو ہے وہ علم حدیث، قرآن، حدیث مبارکہ، فقہ، یہ سارے پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال وہ ساری زندگی دین کا